بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے اور یہاں خوشحالی ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ آج جی اسلام آباد میں یوتھ مارچ تھا جماعت اسلامی کا، جمعیت کا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ملک کو 30 سال پیچھے لے گئی ہے۔ اور اسلام آباد میں یوتھ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کو لانے والے جو ہیں وہ نوجوان تھے اور 2023 میں یہ ان کو آئینہ دکھا کر ان کو واپس بھیج دیں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان نے ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے اور وہ نہیں ان پہ پورا اترے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے 22 کروڑ عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے چینی مافیا، آٹا مافیا، شوگر مافیا، پیٹرول مافیا، ہر مافیا کا ذکر کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کورونا کی فنڈز میں بھی خورد برد کی گئی ہے، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر حلقہ این 133 لاہور سے پی ٹی آئی کے امیدوار کے باہر ہونے کے بعد ووٹوں کی خرید و فروخت کی ویڈیوز وائرل ہو گئی ہیں، جس پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ویڈیو بنائی، وہ کہتے ہیں انہوں نے، وہ کہتے ہیں وہ پیسے بانٹ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ پیسے بانٹ رہے ہیں۔ بہرحال لیگی کارکن محمد عارف نے پریزائڈنگ افسر کو درخواست دی، جس کے بعد انہوں نے کمشنر لاہور، آئی جی پنجاب، چیئرمین نادرا اور پیمرا کو نوٹس جاری کیے ہیں اور ان ویڈیوز کے فرانزک کروا کے 30 نومبر کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ پھر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں وہ اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کے لیے اور اس میں شرکت کے لیے اشکاباد ترکمانستان گئے ہوئے ہیں۔ وہاں ان کی مختلف سربراہان مملکت سے ملاقات ہوئی، تاجک سے بھی، ایرانی سے بھی، ازبک رہنماؤں سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے کربلا معلی اور نجف اشرف سمیت 5 شہروں میں پاکستانی قونصل خانے کھولنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے متعدد عراق کے دورے کیے تھے۔ یہ اس فیصلے سے عوام کو کیا فیسلٹی ملے گی، کیا سہولیات میسر آئیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور وقت بچا تو آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام آباد انتظامیہ نے پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹر کھول دیا ہے اور اس ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات کا کہنا ہے کہ 80% درخواستیں ایسی آئی ہیں، ہمارے پاس آئی ہیں ویریفیکیشن کے لیے 2-3 دنوں میں، لیکن ان درخواستوں میں سے 80% ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے بارے میں تھی جو اسلام آباد میں ہیں ہی نہیں، یا ان کے پاس NOC نہیں ہے یا نقشہ نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ذرا محتاط رہیں اور ایسا نہ ہو کہ اپنا پیسہ لوٹا بیٹھیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جناب سراج الحق کا ایک مختصر سا کلپ آپ کو سناتے ہیں، پھر مظہر برلاس صاحب کا تبصرہ لیتے ہیں۔ جناب سراج الحق، امیر جماعت اسلامی۔ دال اور چنا پیدا کرنے والا تیسرا ملک، 5 دریاؤں سے اللہ نے نوازا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے وطن کا کاشتکار بھوکا سوتا ہے، میرے ملک کا مزدور بھوکا سوتا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل باہر سے آتا ہے تو گندم تو یہاں پیدا ہوتا ہے، گنا تو یہاں پیدا ہوتا ہے، دال اور چنا اور چاول تو یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ آخر چینی کی قیمت میں کیوں اضافہ، گندم کی قیمت میں کیوں اضافہ؟ اور میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ عرصے میں جب آپ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں تو آپ کے ملک میں موجود مافیا نے، چینی مافیا 184 ارب روپیہ حرام کے کمائے ہیں، گندم مافیا 220 ارب، پیٹرول مافیا 25 ارب، توانائی بحران میں 350 ارب، LNG میں 100 ارب، اور ابھی خود حکومت کہتی ہے کہ کرونا پیکج میں بھی 40 ارب سے زیادہ کا کرپشن ہوا ہے۔ آپ گھبرانا بنتا ہے۔ اگر یہ پیسہ مافیا کھانے کی بجائے حکومت عوام پر خرچ کرتی تو آج میرے ملک میں 2 کروڑ 7 لاکھ نوجوان
बेरोजगार ना होते। जी, ये तो बात बहुत लंबी हो गई और बड़े ही कई अरबों की बात कर दी गई कि इस मौजूदा दौर में भी इतने अरबों रुपए की करप्शन हो गई है चीनी में, गंदम में, पेट्रोल में, तवानाई बहरान में, एलएनजी में और कोरोना में। आज ये यूथ मार्च इस्लामाबाद में था जी। और सिराजुल हक साहब की जो गुफ्तगू है वो एक तरह से उन्होंने मुल्की हालात का नोहा पढ़ा है। सही। अब इसमें उन्होंने लगी लिपटी रखे बगैर कि कोई अपोजिशन से है या हुकूमत से है या उसका ताल्लुक कहाँ से है, सही है। इसका तफरीक किए बगैर इसकी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है कि 5 दरियाओं की ये सरजमीन है। सही है। और मेरे वतन का किसान जो है वो भूखा सोता है, मजदूर भूखा सोता है। ऐसे। और फिर ये देखिए इसमें चीनी माफिया 184 अरब खा गया, जी हाँ। गंदम माफिया 220 अरब खा गया, 100 अरब कोई और माफिया खा गया, पेट्रोलियम माफिया 20-25 अरब, तवानाई माफिया 35 अरब और एलएनजी माफिया 100 अरब। तो गुजारिश ये है और तो और कोरोना पैकेज से 40 अरब। जी हाँ, ये सारे माफियाज हैं। अब देखिए हम तो हुक्मरान नहीं हैं, ना आप हैं ना मैं हैं ना हमारे जो सुनने वाले हैं वो हुक्मरान हैं। अब इन माफियाज का इलाज कौन करे? सही है। ये तो हुक्मरानों ने करना है ना, मैंने और आपने तो नहीं करना, हुकूमतों ने करना है। बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने ये भी एक बात की सिराजुल हक साहब ने कि 70-75 सालों से नाहिल क़यादतें आ रही हैं, नाहिल हुक्मरान आ रहे हैं, तो इसमें भी मेरा और आपका तो दखल नहीं है, मेरा और आपका कसूर नहीं है। ठीक है, लोग वोट देते होंगे भाई, आ जाते होंगे, या ये जाल ऐसा बुना हुआ है जागीरदारों ने कि वो इक़्तिदार से निकलते नहीं। कई ख़ानदान अलवी साहब मैंने देखा है कि वो इक़्तिदार से बाहर होते ही नहीं। एक दफ़ा एक कज़न आ जाएगा, दूसरी दफ़ा दूसरा कोई कज़न आ जाएगा, तीसरी दफ़ा कोई और सके भाई एक पार्टी में है, दूसरा दूसरी में है। अब ये सद्देबाब कौन करे? ये भी बात उनकी दुरुस्त है कि नौजवानों को नौकरियों को कहा गया और बेरोज़गारी मिल गई, मगर इस सारे ख़िताब में सिराजुल हक साहब ने नौजवानों के लिए कोई ऐसा लाहे अमल नहीं दिया। देखिए आप बीमारियों की निशानदही करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त किया उन्होंने, ठीक है। ये अमराज हैं। एक जगह मुझे छोटा सा इख्तलाफ है महंगाई वाले इशू पे। आज भी ब्लूमबर्ग का जो शाया हुई है रिपोर्ट, उसमें यूरोप में भी महंगाई हुई है, बाकी मुल्कों में भी हुई है। ठीक है, ये जो साउथ एशिया जो है इसमें पाकिस्तान और इंडिया महंगाई में आगे हैं, चलें मान लेते हैं ये बात। खैर उन्होंने सिराजुल हक साहब ने भी की है कि पेट्रोल तो चलो बाहर से आता है, तो गंदम चीनी तो यहाँ के हैं, मगर इसका इलाज क्या है? ठीक है। डॉक्टर तो ये तशखीस तो उन्होंने दुरुस्त कर ली, लेकिन उन्होंने इलाज नहीं बताया। अब इनका इलाज कौन करे? हमारे पास तो जो इदारे हैं, FIA है, नैब है या आला अदालतें हैं, जो आज खुद नोटिस भी ले सकती हैं और लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। सही। अब ये जितने अरब लूटे गए ये गरीबों का खून है, इसीलिए उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया हराम, और मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये हराम कमाए हैं। ये देखिए मिल मालकान ने या बड़े बड़े ताजरों ने, ठेकेदारों ने ये हराम पैसा कमाया है। सही है। आम बेचारे लोगों की जेबों से जेबें तराशी हैं इन्होंने। और बदकिस्मती से दुनिया में सरमायादाराना निज़ाम है। सरमायादाराना निज़ाम जो है इसकी बहुत एक बुरी सूरत ये है कि इस निज़ाम में दौलत चंद हाथों में चली जाती है। सही है। और ये अब अपनी मौत मर रहा है ये निज़ाम। इसके जो ठेकेदार हैं बड़े, जो अमेरिकन हैं, चूँकि सरमायादाराना निज़ाम में जो सरमाए वाला है वो लूट लेता है। जैसे ये देखिए जब ये 1 रुपया या 5 रुपये बढ़ाते हैं
تو کتنے اربوں روپے یہ شوگر مل مالکان کو پہنچ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. جب 5 روپے آٹا بڑھائیں گے تو کتنا پیسہ ان کی جیبوں میں چلا جائے گا. اور یہ ڈاکہ سارے عام آدمی پہ ڈالتے ہیں. جو دکھ ہے نا، یا تو کسی سرمایہ دار پہ ڈاکہ ڈالیں، اینڈ یوزر جو ہے، آخری صارف جو ہے ٹھیک وہ ہے، بیچارہ. اس پہ. ایک اور بھی ہے جو یہاں بدماشی ہے پاکستان میں سمجھتا ہوں مافیاز کی. وہ الوی صاحب یہ ہے کہ جو بیچارہ مثلاً یہ گنے اور گندم کی ہم بات کر لیں، جو اگانے والا کسان ہے وہ بھی بھوکا مر رہا ہے، اور جو اینڈ یوزر ہے وہ بھی بیچارہ سسک رہا ہے. درست ہے. اس میں 2 طبقات جو ہیں، یا میل مالکان پیسہ بناتے ہیں، یا یہ جو مڈل مین جسے ہم تاجر کہتے ہیں، یہ سودا کاریاں کراتے ہیں اور اس میں سرمایہ بناتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں. اب یہ دیکھیے یہ سوچتے نہیں ہیں کہ انہوں نے خدا کے ہاں بھی حاضر ہونا ہے، حرام کماتے ہیں. بلکہ کئی دفعہ مثال دینا پڑتی ہے کہ کرسمس آتی ہے تو یورپ میں، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا میں چیزیں سستی کر ہر چیز دیتے سستی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایون وہ ہمارے رمضان میں بھی کچھ سستی چیزیں ہاں، کر احترام دیتے ہے ہیں. رمضان. اور ہمارے ہاں ہمارے تاجر الوی صاحب لوٹتے ہیں. رمضان سے پہلے ہی کھجور تک ہر چیز مہنگی کر کے، اور آخری عشرہ کہتے ہیں جا کے جناب انشاءاللہ عمرے پہ جا رہے ہیں، یہ عبادت میں قبول ہو ایک جائے دن گی. یہ غامدی صاحب کی گفتگو میں سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے یہ جو مسلمانوں کی یہ غلط فہمی ہے نا کہ ہم قتل بھی کر لیں، ہم ملاوٹ بھی کر لیں، ہم بددیانتی بھی کر لیں، کم بھی تول لیں، اور جا کے آخری عشرہ مکہ مدینہ میں لگا لیں تو ہمیں سارے معافی گناہ مل معاف جائے ہو گی. جائیں گے. انہوں نے کہا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ گناہ معاف کرنے کا جو خدا سے متعلقہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. جو انسانوں سے متعلقہ ہے. یعنی یہ جو چینی مافیا نے یا آٹا مافیا نے یا پٹرولیم مافیا نے، انہوں نے جو لوٹا ہے لوگوں کو، ایسے لوگوں کی معافی نہیں ملے گی. صحیح ہے. چونکہ یہ تو انسانوں سے متعلق ہیں. آپ کے ایک فعل سے کتنے انسان مر گئے، آپ کے ایک فعل سے کتنے انسانوں کی زندگی تنگ ہو گئی. اور پھر آپ کتنے انسانوں سے معافی مانگیں گے پھر؟ کتنے انسانوں سے. جتنوں کو یہ عجیب منطق ہے ان میں. یہ جو آپ نے جیسے فرمایا نا کہ آخری عشرہ وہاں منوا لو اور بس جی معافی ہو جائے گی. وہ حاجی صاحب جو ہیں، جو جمعہ تو بہت اہتمام سے پڑھتے ہیں، اور اسی اہتمام سے ایک دکھ کی بات ہے الوی صاحب کہ ہمارے ہاں مسلم معاشرے میں سودی نظام رائج ہے. صحیح ہے. چلے ایک انٹرنیشنلی سودی نظام صحیح، تو یہ جو ذاتی سطح پر بھی سودی کاروبار ہو رہا ہے اس ملک میں، یہ تو کم از کم ختم ہونا. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا اور پاکستانی قوم کورونا سے بہت محفوظ رہی. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ افلاس سے، بھوک سے، بیماری سے مر رہے تھے، اسپتالوں میں سسک رہے تھے. اور بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ نے لوٹ مار شروع کر دی. گاڑیاں لگا دی آپ نے. اور آپ دیکھیے کہ ابھی ایک بہت خطرناک کرونا کی قسم آ گئی ہے افریقہ سے. جی ہاں. تو یورپی ملکوں نے پابندی لگا دی افریقیوں پہ، یہاں بھی خیر ہیں پابندیاں. لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ کرونا اب ختم ہو گیا. ہاں، لیکن اب ایک اور لہر آ گئی. ایک اور لہر آ گئی ہے، اور یہ لہر جو ہے یہ سنا ہے بہت خطرناک ہے، اور یہ ویکسین اس پہ اثر نہیں کر رہی. اور برلا صاحب اس سے بھی آپ میں لوگ ڈریں گے، لیکن وہی کمپنیوں والے کمائیں گے، ساتھ ہی کام شروع ہو گیا جی فلاں کمپنی نے یہ کر دیا، فلاں سے اربوں روپے وہ کمائیں گے اور عام آدمی مرے گا یہ وہ. اچھا جناب سراج الحق صاحب نے جو یہ کہا کہ عوام کا اور خاص طور پر یوتھ کا اعتماد متزلزل ہوا ہے عمران خان صاحب سے، جو وعدے وہ کر کے آئے تھے وہ پورے نہیں کر پائے، نہ نوکریوں کے حوالے سے نہ کچھ اور باقی حوالوں سے بھی. اچھا، جو کئی اجلاسوں میں یا کئی جلسوں میں یا کئی سیمینارز میں یا ایسی جگہوں پہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں عمران خان سے، تو وہ کہتے ہیں جی میں تو 2023 تک مجھے مینڈیٹ ملا ہوا ہے، تو دیکھیے میں نوجوانوں کے لیے کیا کرتا ہوں. ابھی تک تو
صحیح بات ہے سراج الحق صاحب کی کہ بہت سے نوجوان والدین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، ڈگریاں ہاتھوں میں لیے ہیں، انہیں روزگار نہیں مل رہا، اور ایک بات انہوں نے بہت زبردست کی کہ لنگر خانے نہ لگائیں، کارخانے لگائیں۔ بالکل ایسے ہی وہ صحیح بات ہے، کہ قوم کو بھکاری نہ بنایا جائے، قوم کو کاروبار پہ ہاں کاروبار پہ لگائیں۔ یہ ایک پروگرام جو جوان پروگرام ہے، اس کا پتہ نہیں، مجھے تو ابھی اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ دعوے تو بہت کرتے ہیں عثمان ڈار صاحب کہ جی اس میں اتنے لاکھ نوجوانوں نے فائدہ اٹھا لیا، پتہ نہیں وہ نوجوان کدھر ہیں، وہ ویسے ڈھونڈیں کسی دن۔ ویسے ڈھونڈنے سے اگر اللہ کرے لاکھوں میں سے کوئی ایک دو بھی مل جائیں تو بڑی برکت کی بات ہے۔ اصل نہ مظہر اللہ صاحب المیہ یہ ہے، یہ کوئی اس حکومت کا نہیں، ساری حکومتوں کا، اور یہ جو مشینری چلی آ رہی ہے نا، کاغذی کارروائی بڑی شاندار کرتے ہیں، فائل بڑی زبردست بناتے ہیں، اور فائلوں میں اور کاغذوں میں بڑا اعلیٰ لکھتے ہیں، لیکن اس کا زمین پہ کوئی کہیں آپ کو نظر نہیں آتا۔ اچھا، بعض لوگوں کے ضمیر جاگتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، جیسے یہ سراج صاحب نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں کہ 70 سالوں سے ہم تو ایسی قیادت ڈھونڈ رہے ہیں جو اہل ہو۔ ایک دن ایک بیوروکریٹ کہنے لگے، ہمارے کوئی دوست ہیں کہیں جوائنٹ سیکرٹری ہوں گے، انہوں نے کہا کہ یہ جو اتنا سیکریٹریٹ ہے، اتنے ہزاروں ملازمین یہاں کام کرتے ہیں، تو یہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے کیا پتہ، آپ بیوروکریٹ ہیں، آپ فرمائیں کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے صفر، زیرو کام ہوتا ہے، یہ سارا دن آ کے بیٹھتے ہیں، سرکاری اے سی، سرکاری سہولتیں انجوائے کرتے ہیں، اور کام دھیلے کا نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہے، یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ عملی طور پر جو ہمیں کاغذوں میں، اشتہارات میں یا اخباری صفحات پہ نظر آتا ہے کہ بڑا ہی نیک کام ہو گیا ہے، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، اگر واقعی عملی طور پر اس کا اثر عوام تک ہو اور عوام کو اس کا فائدہ دینے کی کوشش کی جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ بے روزگاری پہ قابو نہ پایا جا سکے، بھوک پہ، غربت پہ، باقی سارے مسائل کو حل نہ کیا جا سکے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہت کچھ صرف فائلوں کی حد تک ہوتا ہے، یا اشتہارات کی حد تک، یا بتانے کی حد تک، عملاً کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی مولانا سراج الحق، جناب سراج الحق کی، میرے جماعت اسلامی کی بات ہوتے ہوتے سارے ایشوز سماجیات پہ بھی بات ہوئی تھی۔ اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے، اخلاقیات بھی بات ہو رہی تھی، تو اخلاقیات کی یہ صورتحال ہے کہ حلقہ N 133 میں قسم اور قرآن اٹھوائے گئے ہیں، حلف لیے گئے ہیں کہ 2000 میں ووٹ، 2000 دے کے ووٹ ہمیں دینا ہے، آپ نے یہ بات کی گئی ہے۔ اور جنہوں نے بھی کیا ہے یہ کام، اس پہ تو تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، فرانزک بھی اس پہ کرنے کا آرڈر دے دیا گیا ہے، لیکن ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ اس سے آپ کو پتہ ان کے کاغذات مسترد ہو گئے تھے۔ پیپلز پارٹی وہ ہے وہ نون لیگ پہ کر رہی ہے، الزام لگا رہی ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور اس دلچسپ صورتحال کے اوپر جناب فواد چودھری نے کچھ گفتگو کی ہے۔ پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں، پھر مظہر برلا صاحب کا تجزیہ لیتے ہیں۔ فواد چودھری: ووٹ کو عزت دو، یہ ووٹ کو 2,000 روپے میں خریدنا کیا ووٹ کو عزت دینا ہے؟ جب بھی ان کا کیس لگتا ہے، کبھی کسی کی لیک آ جاتی ہے، کبھی کسی کی ویڈیو آ جاتی ہے، جو ہم روز آپ سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہے جے تے رسیدہ کٹو، رسیدہ کٹو، یہ رسید نہیں ہے تو سمپل طریقہ ہے، یا آپ جیل جائیں گے یا آپ پیسے۔ جی مظہر برلا صاحب، ہمارا موضوع کیونکہ وہ ٹکٹوں کی تقسیم ہے تو ہم اسی پہ جاتے ہیں، ٹکٹوں کی تقسیم کروں، پیسوں کی تقسیم، تو یہ کیا ہے کہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اچھا، اس میں فواد چودھری صاحب کی گفتگو پہ تبصرہ کرنے سے پہلے میں ایک یہ بات کروں کہ ہم اخلاقی طور پر کتنے گر گئے ہیں۔ یہ ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی مقدس ترین کتاب کو اس گھٹیا کاروبار میں لے آئے ہیں، ہاں صحیح ہے، اور شرم آنی چاہیے یہ جن لوگوں نے بھی کیا ہے۔ صحیح ہے۔ اب پیپلز پارٹی کی کوئی ویڈیو تو سامنے نہیں آئی، مبینہ ان کی طور بھی آئی ہے، پر۔ پیپلز پارٹی کی بھی آئی ہے، بلکہ وہ پہلے لائے ہیں یہ، اور ان کی پھر بعد میں آئی ہے۔ اچھا، لیکن یہ چونکہ میں تو سمجھتا ہوں ایک پنجابی کا لفظ ہے، نالے چور نالے چتر، چوری بھی کرتے ہیں اور جا کے الیکشن کمیشن کو درخواست بھی دے دیتے ہیں۔
اچھا، فواد چودھری صاحب نے بڑا زبردست تبصرہ کیا ہے. فواد چودھری صاحب کے تبصروں میں بڑی جان اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے والد محترم نسیم صاحب، تو یہ فواد چودھری صاحب چھوٹے ہی تھے تو وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی تربیت بڑے دو ایسے لوگوں نے کی. ایک تو بہت پنجاب کی سیاست کو سمجھنے والے چودھری الطاف حسین تھے جو گورنر رہے پنجاب کے. پھر ایک بڑے دھیمے مزاج کے آدمی چودھری شہباز حسین صاحب، بالکل انہوں نے ان کی بڑی تربیت میں صحیح پالش کیا، اسی لیے ان کی گفتگو میں ایک فوک وزڈم نظر آتا ہے. یہ اسٹوڈنٹ لائف میں بھی چودھری الطاف حسین سے سبق لیتے تھے سیاست کا، تو اب ان کی گفتگو میں وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تو انہوں نے صحیح بات آج کی ہے کہ بھائی ووٹ کو عزت دینا یہ ہوتا ہے کہ آپ بولی لگا دیں ریڈی والوں کی طرح 2000 ٹکٹ 2000 2500 ووٹ 2500 حد ہو گئی ہے. تو یہ ایک گھناؤنا کھیل ہے، شرم آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن نے جو نوٹس لیا ہے صحیح لیا ہے، لیکن اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. ایف آئی اے کو بھی تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے، اور نادرا کو بھی یہ کہا گیا شناخت کرنی چاہیے بالکل کہ علوی صاحب یہ کون، اور یہ جو سامنے پیسے بانٹ رہے ہیں یہ تو بیچارے ورکر ہوں گے نا، کس کی ایما پہ بانٹ رہے ہیں، پیچھے کون کردار ہیں. ایسے ہی ان کرداروں کو بے نقاب ہونا چاہیے جہاں سے پیسے آئے. یہ ہوئیں گے، لگتا یہ ہے تو بیچارے تقسیم کرنے والے تحقیق یہی کی جا رہی ہے کہ جگہ کا بھی تعین کیا جائے، جگہ کون سی ہے، اور یہ چہرے بھی شناسا کیے جائے. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو پس پردہ ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ بیچارے تو آگے ہرکارے ہیں. بلا سے مجھے اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، آپ کو پتہ ہے وہ گئے ہوئے ہیں وہاں دورے پہ، ایک کانفرنس میں، اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں. وہاں انہوں نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقات کی ہے، تاجک صدر امام علی رحمانوف سے ملاقات کی ہے، اور ازبک صدر شوکت مرزائیوف سے ملاقاتیں کی ہیں. اور وہاں پاکستان کے حوالے سے اور ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کام کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وسطی ایشیائی ریاستوں کا اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے آگے بڑھ رہے ہیں. خاص طور پر ازبکستان والے بھی آپ کو پتہ ہے ابھی وزیر اعظم سے ان کی بات ہوئی، ازبک صدر کی، اور وزیر اعظم نے ان کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی. بالکل دی، دعوت دی. اور لیکن وہاں جو مرکزی نقطہ رہا نا علوی صاحب، وہ افغانستان رہا. جی. اور یہ سارے ملک متفق ہیں کہ افغانستان میں امن بہت ضروری ہے. صحیح ہے. چونکہ یہ سارے تو جڑے ہوئے ہیں اس خطے میں. درست. ایران کا بارڈر بھی افغانستان سے ملتا ہے، ہمارا بارڈر بھی ملتا ہے، پھر یہ جو سینٹرل ایشیائی ریاستیں ہیں ان کے بارڈرز بھی ملتے ہیں. ایسے ہی. تو سب سے اہم نقطہ جو ڈسکس ہوا آپس کے تعلقات سے ہٹ کے، افغانستان کا ایشو ڈسکس ہوا کہ کس طرح افغانستان میں امن جو ہے وہ یقینی بنایا جائے. چونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو پورے خطے میں امن ہوگا، پورے خطے میں ترقی ہوگی، خوشحالی آئے گی. جی بالکل صحیح ہے. افغانستان جو ہے وہ ایک ایسا نقطہ بن چکا ہے اس پورے خطے کے لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر وہاں صورتحال خراب ہوگی تو جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی کے باعث ہے. وہاں صورتحال کو ٹھیک رہنا اور اس کو مستحکم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. وہاں کا استحکام خطے کے دیگر ممالک اپنا استحکام سمجھتے ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے حلقہ این 133 میں ووٹوں اور نوٹوں کی بات ہو رہی تھی. اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ جائیداد کی خرید و فروخت کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال رکھیں. اسلام آباد میں ایک مرکز قائم کیا گیا ہے، پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹر بنایا گیا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے انہی کی زبانی سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. اسلام آباد انتظامیہ نے اسلام آباد کے اندر ایک پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹر کی انوگریشن کی ہے، اور اس سینٹر کا مقصد یہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو لوگ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، کسی بلڈنگ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے سینٹر سے آ کے ویریفائی کرا لیں کہ کیا وہ اپنی انویسٹمنٹ صحیح جگہ پہ کر رہے ہیں یا غلط جگہ پہ کر رہے ہیں. اس پراپرٹی ویریفیکیشن کو کھولے ہوئے ابھی ہمیں 3-4 دن ہی ہوئے ہیں، اور ہمیں جتنی بھی درخواستیں آئی ہیں ان میں سے 80% اپلیکیشنز ایسی ہیں
جو یا تو اسلام آباد کے اندر وہ سوسائٹی موجود ہی نہیں تھی یا پھر اس کا نقشہ پاس نہیں تھا، یعنی کہ وہ ایلیگل تھی اور لوگ اس میں انویسٹ کرنے جا رہے تھے. 80% درخواستیں ہمارے پاس ایسی آ رہی ہیں. اب اسی لیے اس چیز سے بچنے کے لیے ہم اپنا ایکشن تو کرتے رہتے ہیں. اسلام آباد انتظامیہ، MCI، CDA یہ بار بار جاتے ہیں، سیل بھی کرتے ہیں. جی مظہر باللہ صاحب، اور میرا خیال ہے کہ قومی نشریاتی اداروں میں سب سے زیادہ ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ محتاط رہیے، یہ دور دراز کے لوگوں کو، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پھنساتے ہیں اسلام آباد کے نام پہ. جی اسلام آباد اور پتہ چلتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے. اچھا دیکھیے، ایک تو ملک بھر کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو حمزہ شفقات کی نقل کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اپنے اضلاع میں یہ بنانے چاہیے سینٹر، ویریفیکیشن سینٹر بنائیں پراپرٹی کے، تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو سکے. حمزہ شفقات بڑے شاندار افسر ہیں، چودھری شفقات کے صاحبزادے ہیں. ان کے والد بھی اسی سول سروس میں ہی تھے. یہ خود بھی بڑے سمجھدار، اور ایک ان کا میں نے، حالانکہ ان کے بڑا برڈن ہوتا ہے، بڑا دباؤ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ بڑے تحمل اور بردباری رکھنے والے انسان ہیں. تو اور ایکٹیو آفیسر ہیں، اویلیبل آفیسر ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے دروازوں پہ دربان بیٹھے ہوئے ہوں اور لوگ اویلیبل بھی ہیں، ایکٹیو بھی ہیں، اور انہوں نے ایک راستہ دکھایا ہے باقی بیوروکریٹس کو کہ جناب والا یہ ہو سکتا. اب دیکھیں نا، 80% درخواستیں ایسی ہیں 3-4 دنوں میں جتنی بھی درخواستیں آئیں 80% جعلی ہو کہ وہ سوسائٹیاں ہی نہیں ہیں، وہ پراپرٹی نہیں ہے یہاں، یا NOC نہیں ہے، یا نقشے نہیں ہیں. تو یہ ایک جہاں لوگ، ہماری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، درخواست ہے کہ تمام ڈپٹی کمشنرز ایسے آفیسز بنا لیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل بنائیں. اور اس پہ ہماری طرف سے اور ہمارے ریڈ زون کی طرف سے ڈی سی اسلام آباد کو ہم یہی کہتے ہیں کہ جی ویری گڈ، ویل ڈن، زبردست، بہت شاباش. زبردست کام کیا. ایسے یہ وزیر اعظم عمران خان نے منظوری دے دی ہے نجف اشرف اور کربلائے محلہ میں کونسل خانے کھولنے کے لیے، اور دیگر بھی 5 شہروں میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے دورے پہ بڑے بار بار دورے کرنے پڑے عراق کے، جناب شاہ محمود قریشی کو، جناب نور الحق قادری کو. اچھا، اس میں ایک تو جو باقی شہر ہیں، ایک تو جارجیا میں بنایا گیا ہے، ایک جرمنی کے ایک شہر میں، اور ایک افریقہ میں، اور عراق میں 2 کونسل خانے، یہ نجف اشرف میں اور کربلائے محلہ میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت ضرورت تھی، اور اس کے لیے مذہبی امور کے جو وزیر ہیں نور الحق قادری، وہ بڑے عرصے سے تگ و دو میں لگے ہوئے تھے، بڑا کام کر رہے تھے. اور یقیناً شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بڑا کام کیا. جی ہاں، شاہ محمود قریشی صاحب جب وہاں گئے تو وہ آیت اللہ بشیر نجفی سے ملاقات ہوئی ان کی، اور وہاں عمائدین سے، سربراہان مملکت سے ان کی ملاقات. تو ہمارے ہاں سے جو زائرین جاتے ہیں ان کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو امید ہے کہ یہ 2 کونسل خانے قائم ہونے سے اور ایکٹیو ہونے سے لوگوں کے مسائل میں کمی آئے گی، لوگوں کو آسانی میسر آسانی ہوگی. جو پاکستان سے خاص طور پر جتنے زائرین جاتے ہیں ان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، اور پاکستان کے عام زائرین کو بڑی شکایات کا سامنا تھا. یہاں سے جو لوگ لے کے جاتے تھے قافلہ سالار وغیرہ، وہاں سے بھاگ جاتے تھے. اکثر ایسے بھی واقعات ہوئے، لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑا اور بھاگ گئے. جی ہاں، پیسے کھا کے بھاگ گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس سے آسانیاں پیدا ہونے کا امکان بالکل. اس سے پہلے تو ظاہر ہے بغداد میں ہی ہوتا تھا سفارت خانہ ہمارا، تو اب یہ کونسل خانے بننے سے اس طرح کے معاملات نہیں درپیش آئیں گے. یہ جو قافلہ لے کر گیا بندہ اور بھاگ گیا، جی ہاں بالکل، تو یہ معاملات نہیں پیش آئیں گے، آسانی ہوگی لوگوں. جی ہاں. لیکن حکومت اچھا کام کیا ویسے حکومت نے. جی یہ بھی، اس پہ بھی تعریف بنتی ہے. جی بالکل، یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں جناب وزیر اعظم عمران خان، جناب نور الحق قادری اور جناب شاہ محمود قریشی. بالکل یہ ایک اچھا کام ہے، اور یہ عوام کے فائدے کا کام ہے. حکمران اگر عوام کے فائدے کا کام کریں گے، عوام کو سہولیات پہنچائیں گے، تو سب کو خوشی ہوگی. کسی کو کسی پر تنقید کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا. اچھے کام کی یقیناً تعریف کی جانی چاہیے، اور جو غلط کام ہے اس کو غلط کہنا چاہیے. یہی ہمارا ماٹو ہے، اور یہی ہمارا کہنا ہے، اور یہی ہم کرتے ہیں. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی. اگلے پروگرام میں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.